نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. صدق الله العظيم. محترم میرے دوستوں بزرگوں، سب سے پہلے میں اور آپ حضرات اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ہمیں 2.5 مہینے کے بعد لگ بھگ 10 اتوار کے بعد پھر ہماری ملاقات کرا دی. اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے زندگی باقی رکھی. اللہ تعالی ہمیشہ جب تک ہماری زندگی باقی ہے عافیت کے ساتھ، صحت کے ساتھ، ہدایت کے ساتھ، اپنے فضل کے ساتھ، صحیح توفیق کے ساتھ ہمیں باقی زندگی بھی نصیب فرما رہے ہیں اور ایسی دینی مجالس میں ہمیں حاضر رہنے کی، بیٹھنے کی، فائدہ اٹھانے کی، فائدہ پہنچانے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما رہے ہیں. تو محترم دوستوں بزرگوں، آج ہماری پہلی مجلس ہے اس سال کی. میں سوچ رہا تھا کہ گزشتہ مجلس میں ہماری کیا بات چل رہی تھی. ایک بات ذہن میں آئی کہ عالمین کے بارے میں سمجھا رہا تھا.
اب میں انشاءاللہ آگے چلتا ہوں، لیکن ایک بات سمجھا دوں۔ ایسے تو ابھی عالمین کے بارے میں نے سوچا الحمدللہ بہت ساری باتیں باقی ہیں، اگرچہ اس وقت مجھے یاد پڑتا ہے کہ عالمین کے بارے میں 7 مجلسیں ہوئی تھی، ابھی بھی کافی مجلس ہو سکتی ہے، لیکن ایک بات سمجھا دو پھر آگے میں چلتا ہوں۔ عالمین جو ہے جمع ہے، بہووچن ہے۔ میں نے کہا تھا اس وقت کہ زیادہ سے زیادہ عالم کا جو قول ہے وہ 80,000 عالم ہے، اور اتنی بڑی کائنات ہے وہ میں نے پورا تفصیل سے سمجھایا تھا، اگر آپ کو یاد ہو تو۔ یہ ساری کائنات اس کا پالنے والا اللہ ہے، یہ مطلب تھا رب العالمین۔ ہاں، عالم کو عالم کیوں کہتے ہیں، بس یہ مختصر بات سمجھا۔ عالم جو ہے نا علامت سے ہے، علامت یعنی نشانی، کسی چیز کی نشانی۔ جیسے آپ کو معلوم ہے مسجد کے مینارے کو اور گنبد کو دیکھ کر آپ پتہ لگا لیتے ہیں کہ یہ مسجد ہے، تو مینار علامت ہے۔ اسی طرح اگر کسی کی ٹوپی دیکھی، اسلامی لباس دیکھا، اس کو دیکھ کر آپ فوراً کہتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے، یہ علامت ہے۔ سمجھے؟ مثال کے طور پر آپ جنگل میں جا رہے ہیں، ریگستان ہے، وہاں قدم کے نشانات ہیں، آپ فوراً پہچان لو گے یہاں سے کوئی آدمی گزرا ہے۔ اور اگر مینگنیاں پڑی ہو تو آپ فوراً فیصلہ کرتے ہیں کہ یہاں سے کوئی جانور گزرا ہے۔ اگر ہم جا رہے ہیں اور خوشبو آ رہی ہے، فوراً ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ یہاں سے کوئی ایسا آدمی گزرا کہ جس نے خوشبو استعمال کی۔ یہ اس کو بولتے ہیں علامت، یہ میں نے علامت سمجھائی، اس کو بولتے ہیں نشانی۔ تو عالم علامت سے ہے، تو یہ جو عالم ہے اللہ کے وجود کی نشانی ہے، اس لیے اس کو عالم کہتے ہیں، یہ یاد رکھنا بچہ۔ عالم کو عالم اس لیے کہتے ہیں کہ یہ عالم اللہ کے وجود کی علامت نشانی ہے کہ کوئی اس عالم کا بنانے والا ہے۔ اتنا بڑا عالم، آسمان دیکھو بغیر ستون کے، کوئی ستون نہیں، اللہ نے بنایا، کوئی شگاف نہیں، کیسا مضبوط آسمان بنایا، کیسی زمین دیکھو، پہاڑ دیکھو، درخت دیکھو، اگرچہ اللہ نظر نہیں آتے، اللہ کا نظر نہ آنا اس بات کی علامت نہیں ہے کہ اللہ نہیں ہے۔ بہت ساری دنیا میں ایسی چیزیں ہیں جو نظر نہیں آتی، اس کی وجہ ہے ہماری طاقت نہیں ہے اللہ کو دیکھنے کی۔ یہ دنیا طاقت نہیں رکھ سکتی آخرت کی چیزوں کو اٹھانے کی۔ جب جنت کو نہیں اٹھا سکتی، جنت کی نعمتوں کو، جہنم کے عذاب کو برداشت نہیں کر سکتی، تو اللہ تو سب سے بڑا ہے، تو اللہ کو کیسے یہ دنیا برداشت کر سکتی؟ نہیں کر سکتی، اس لیے نظر نہیں آتی۔
یہ میں کیوں کہتا ہوں معلوم؟ اپنے بچوں کو اس طرح سمجھاؤ. بچوں کو سمجھ میں نہیں آئے گا، اللہ کی وحدانیت دل میں بٹھاؤ. بچے سوال کریں گے تو اللہ دکھتا کیوں نہیں؟ ان کو ایسا کہو کہ بیٹا یہ دنیا دیکھ لو، کوئی تو ہوگا بنانے والا. یہ کرسی اس کا بنانے والا ہے، تو اتنی بڑی دنیا تو کوئی تو ہوگا بنانے والا. لیکن کیوں نہیں نظر آتا؟ اس لیے کہ ہماری آنکھوں میں وہ طاقت نہیں ہے. جب اتنی بڑی دنیا کو ہم نہیں دیکھ سکتے تو دنیا بنانے والے کو کیسے دیکھ سکتے؟ ہوا نہیں دیکھ سکتے، روح نہیں دیکھ سکتے. ارے اس کی بات کرتے ہیں. دوسری مخلوق جنات کو دیکھنا ہمارے لیے مشکل ہے، فرشتوں کو دیکھنا مشکل ہے. یہ تو فرشتوں کے بھی اللہ، جنات کے بھی اللہ. تو جنات کو نہیں دیکھ سکتے، فرشتوں کو نہیں دیکھ سکتے تو اللہ کو کیسے دیکھ سکتے؟ اس طرح سمجھاؤ بچوں کو تو بچے کو سمجھ میں آئے گا. ورنہ دل میں ایک شک رہے گا، بچے کو شبہ رہے گا. یہ بھی اللہ اگر ایسا جو نہیں سمجھایا، عام طور پر بچے اللہ حفاظت فرما رہے ہیں. کس کی طرف جائیں گے معلوم؟ بت پرستی کی طرف. بت پرستی میں کیا ہے؟ وہ یہی سمجھتے ہیں کہ بھائی اللہ کو ہم دیکھ نہیں سکتے، تو ایک اللہ کا تصور جہانے کے لیے ہم نے مورتی سامنے رکھی ہے. بہت بڑا فتنہ ہے یہ. اس لیے یہ بات پہلے سے سمجھاؤ بچے کو. نہیں دیکھ سکتے اللہ کو. اللہ کیسا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں، تو ہم کیسے اس کی صورت بنا سکتے ہیں؟ تصویر نہیں بنا سکتے آپ. یہ تو انسانوں کی تصویر ہے، یہ تو عورتوں کی تصویر ہے، یہ تو جانوروں کی تصویر ہے. یہ اللہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ تو مخلوق ہے، اللہ کا خالق ہوتا ہے. اس طرح موٹے موٹے الفاظ میں بچوں کو سمجھاؤ. آج کے زمانے میں بہت ضروری ہے. مسلمان یاد رکھنا اس بات کو. ورنہ آج کل اسکولوں کی تعلیم شروع ہو رہی ہے شرکیہ. کسی بھی طرح بس مسلمان کے بچوں کو اسلام سے برگشتہ کر دو، اسلام سے دور کر دو. ہماری ذمہ داری بنتی ہے اس زمانے میں، بہت بڑی ذمہ داری اولاد کے ایمان کی حفاظت کی. اس لیے سمجھاؤ کہ اللہ ہے. بس اتنا بھی جو سمجھ گیا بچہ، انشاءاللہ العزیز ہماری تربیت جو ہے کامیاب ہوگی. اب دنیا کی کوئی بھی یونیورسٹی ہوگی، کالج، اسکول ہوگی، انشاءاللہ ہمارے بچے کے ایمان کو دعویٰ ڈول نہیں کر سکے گی. بچے کو بھیجو، کوئی غرض کی بات نہیں اسکول میں، لیکن ایمان پہلے بناؤ مضبوط. ایمان دیکھ لیتے بچہ. کیوں آج کل بڑی محنت ہو رہی ہے بچوں کو ذہنوں کو بدلنے کی، اسلام سے دور کرنے کی، اللہ سے دور کرنے کی بڑی محنتیں ہو رہی ہے. اس لیے لوگوں میں آپ سے میں کہتا ہوں، روزانہ 5 منٹ تو 5 منٹ کم سے کم نکالو، بچے کے ساتھ بیٹھو اور بچے کو دین سمجھاؤ، اللہ سمجھاؤ، رسول سمجھاؤ، آخرت کا عقیدہ سمجھاؤ، کلام مسجد کے بارے میں سمجھاؤ، نماز کے بارے میں سمجھاؤ، مرنے کے بارے میں سمجھاؤ، مرنے کے بعد کیا زندگی ہے، یہ بڑی بڑی باتیں سمجھاؤ. بہت ضروری ہے. اس لیے یہ بات مجھے سمجھ میں آئی کہ لاؤ میں اخیری بات یہ سمجھا دوں. تو عالم جو ہے علامت سے ہے، اور علامت کا معنی نشانی ہے. جس بات کی نشانی اللہ کے وجود کی، اللہ موجود ہے نظر نہیں آتا. اس کی میں نے وجہ بتا دی. جب جنات نہیں دیکھ سکتے، فرشتہ نہیں دیکھ سکتے، تو اللہ کو کیسے دیکھ سکتے؟ واقعیتاً ابھی جو فرشتہ آ جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت ہے. اللہ نے ایسی طاقت کسی کو نہیں دی، کسی انسان کو نہیں دی جو طاقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دی. اتنی زیادہ طاقت تھی. حضرت سلیمان علیہ السلام کو 1000 عورتوں کا حق
ادا کرنے کی طاقت تھی. حضرت داؤد علیہ السلام کو 1000 عورتوں کی طاقت تھی. ہمارے آقا کو 16,000 عورتوں کی طاقت. کیسی طاقت ہے. بہت سارے واقعات ہیں. کوئی حضرت جبرائیل علیہ السلام جو وحی لے کر آ گئے برداشت نہیں کر سکتا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر 10,000 مرتبہ وحی لے کر تشریف لائے. کیسے برداشت کیا ہوگا. وہ بوجھ اتنا بوجھ ہوتا ہے دماغ میں. آدمی کمزور پڑ جاتا ہے, بے بس ہو جاتا ہے, برداشت نہیں کر سکتا. جب وحی نازل ہوتی تھی اگر اونٹنی پر سوار ہوتے اتنا وزن بڑھ جاتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اونٹنی بیٹھ جاتی تھی. اندازہ لگا اونٹنی کیسی طاقتور. 10 آدمیوں کو اور سامان کو اچھی طرح اٹھا کے وہ چل سکتی ہے لیکن برداشت نہیں کر سکتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بوجھ. اب آپ اندازہ لگاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر 10 مرتبہ وحی نازل ہوئی, 10,000 مرتبہ کیسے برداشت کیا ہوگا. اور اخیر تک صرف 20 بال سفید ہوئے تھے بس. کیسے آپ اندازہ لگاؤ. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت تھی, قوت تھی. لیکن جبرائیل علیہ السلام کو ایک مرتبہ اصلی حالت میں دیکھا, بے ہوش ہو کر پڑے, دیکھ نہیں سکے. یہ مجھے سمجھانا ہے. جیسے جبرائیل اپنی اصلی حالت میں آئے 600 پر والے گر رہے, بے ہوش ہو گئے, کانپ رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اب بتاؤ کیسی طاقت ہوگی جبرائیل. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ طاقتور, وہ بھی نہیں دیکھ سکے, برداشت نہیں کر سکے, تو ہم کیسے برداشت کر سکتے ہیں. اور ایسے جبرائیل جیسے تو کروڑوں فرشتے ہیں اللہ کے, تو کروڑوں فرشتوں کو پیدا کرنے والا کیسا ہوگا. تو فرشتے کو ہم نہیں دیکھ سکتے تو اللہ کو کیسے. اس طرح سمجھاؤ بچہ. کتنی باتیں ہوئی دین کی آپ نے دیکھا 5 منٹ میں 10 منٹ میں. یہ عقیدے کی باتیں ہیں. ایمان بچاؤ اب بہت ضروری ہے اس وقت میں. ایمان بچانا ہمارا بھی بچوں کا بھی. تو علامت ہے, ان کو سمجھاؤ. کس طرح سمجھاؤ؟ آسان الفاظ میں میں آپ کو سمجھاؤں. مختصر, جو اللہ کو نہیں مانتا آج کل, آج کے حالات دہریوں کا, الہاد کا, ناستک کا ہے. اللہ کے وجود کا انکار کرتے ہیں کہ اللہ ہے نہیں, بتاؤ کہاں ہے. اس طرح ہے. اور جو اللہ کو نہیں مانے گا ہر گناہ پر گزرے گا. وہ کیوں؟ اللہ ہے نہیں. سب سے پہلا مضبوط عقیدہ اللہ کا دل میں بٹھاؤ. یہ تو بیٹھ گیا انشاءاللہ العزیز, کتنے گناہوں سے بچ جائے گا کہ اللہ ہے ہر جگہ موجود. وہ معصوم ہے نما کوئی تم, وہ تمہارے ساتھ جہاں کہیں تم ہوں گے. یہ سب سے پہلا بنیادی عقیدہ ہے. اور اس آیت میں یہ بھی سمجھاتے ہیں. مثال کے طور پر اللہ کے وجود کا انکار کرنے والا, اس کو دہریہ بولتے ہیں, ملحد بولتے ہیں, ناستک, منکر خدا آج بہت ہے دنیا میں, اور یورپ میں تو بہت ہے. صرف غیر نہیں, اب تو میں نے سنا اس سفر کے اندر کہ مولانا مسلمان بچے بہت ہی زیادہ ملحد ہو رہے ہیں, ناستک بن رہے ہیں.
والدین کچھ نہیں کر سکتے، سمجھ نہیں پڑتی کیا ہوگا امت کا. یہ ہوا چل پڑی ہے بولے. میں نے سنا بہت افسوس ہوا، یہ اللہ کیا ہوگا جب اللہ ہی کا انکار تو نہیں نماز، نہیں تلاوت، نہیں تراویح، نہیں اللہ والوں کے پاس بیٹھنا، نہیں دینی مجلس میں بیٹھنا، کیوں اللہ ہی کا انکار. ایسی ہوا چل پڑی ہے، صرف وہاں نہیں یہاں بھی ہے. اپنے بچوں کا جائزہ تو لو، پتہ چلے گا آپ کو کہ آج کل اسکولوں میں کیا تعلیم دی جا رہی ہے. بہت ضروری ہے ایمان بچانا. تو آپ کو میں ایک دو موٹی باتیں سمجھاؤں، بچوں کو اس طرح سمجھاؤں، وہ واقعی سے میں آپ کو سمجھاؤں. یہ تو کب سے ہے یہ فتنہ دور، اللہ کے انکار کا، اللہ کے وجود کے انکار کا کہ اللہ ہے نہیں. اس زمانے سے صحابہ کا بھی زمانہ تھا، تابعین کا زمانہ تھا، اس وقت بہت دہریے تھے. ایک مرتبہ کیا ہوا معلوم؟ ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ جا رہے تھے، چند دہریے یہ تھے، انہوں نے پکڑ لیا. امام صاحب تو بڑے حاضر جواب تھے. اللہ تعالیٰ نے عجیب ان کو صلاحیت عطا فرمائی، ذہانت عطا فرمائی. بر وقت ایسا جواب اللہ تعالیٰ ان کو القا فرماتے تھے، سامنے والا حیران ہو جائے. حقا پکا ہے. اس زمانے میں مشہور تھا، جو علم کا زمانہ تھا، کہ یہ جو ابو حنیفہ ہے اللہ نے ان کو ایسی ذہانت عطا فرمائی کہ اگر اس ستون کو یوں کہہ دے کہ یہ سونے کا ہے اور ہمیں نظر آتا ہے کہ سونے کا نہیں ہے، پتھر کا ہے، لیکن امام ابو حنیفہ کی زبان سے نکل گیا سونے کا ہے، تو وہ ایسے دلائل بیان کرے گا کہ ہمیں بھی ماننا پڑے گا کہ سونے کا ہے. کیسی صلاحیت ہے یہ ہمارے امام ابو حنیفہ. ان کو پکڑ لیا دہلیوں نے، بنی. انہوں نے کہا ہمیں سمجھاؤ اللہ ہے، اگر نہیں سمجھایا جان سے ختم کر دیں گے. اور سب تھے بھی ایسے دشمن، امام صاحب کے بہت دشمن تھے، کسی بھی طرح آپ کو ختم کرنا تھا. ان کو پکڑ لیا. امام صاحب نے کیا کہا معلوم؟ کہ چلو میں آپ کو ایک بات سمجھاتا ہوں. ایک دم سے جواب نہیں دیا، دوسری بات پر لے گئی. کیا فرمایا کہ آج میں آ رہا تھا راستے میں، ایک عجیب منظر دیکھا. وہ سب سن رہے کہ کیا دیکھا؟ کہ میں دریا کے کنارے تھا، وہاں درخت تھے. بچوں کو سمجھانا یہ بات ہے، اس لیے میں آہستہ سمجھاتا ہوں، بچوں جیسی بات میں کرتا ہوں. کہ دریا کے کنارے تھا، وہاں درخت تھے. درخت خود بخود کٹنے لگے اور کٹنے کے بعد خود بخود اس لکڑی جو تھی کشتی بن گئی، خود بخود جوائنٹ ہو گئی. اور جوائنٹ ہونے کے بعد، کشتی بننے کے بعد پانی میں آئی، اور پانی میں آنے کے بعد خود بخود چلنے لگی. اس میں بیٹھ گیا اور اس کنارے آ گیا. کوئی ناخدا بھی نہیں تھا، کپتان بھی نہیں تھا، کشتی چلانے والا بھی نہیں تھا. عجیب منظر دیکھا میں نے. وہ جو دیکھ لیے تھے انہوں نے مذاق اڑانا شروع کیا. لو دیکھو یہ کیسی بات کر رہے ہیں، اتنا بڑا عالم، بہت کوئی بات سمجھ میں آ رہا ہے؟ خود بخود یہ درخت کٹے، خود بخود کشتی بنے، اس کے لیے تو آرا چاہیے، مشین چاہیے، سدھار چاہیے، بنانے کے لیے کتنی مشینری چاہیے.
اور کسی نے اس کے اندر اوزار اور آلات چاہیے، اس کے بعد کشتی تیار ہوتی ہے، کتنے مشکل سے پانی میں لائے گا اور جیسے کہ خود بخود چلنے لگی اور بغیر چلانے والے کے یہاں کنارے تک ہمیں لگ پہنچا دیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا آپ خود کہتے ہو یہ نہیں ہو سکتا، ایک کشتی خود بخود نہیں بن سکتی اور ایک کشتی بغیر چلانے والے کے چل نہیں سکتی، تو اتنی بڑی کائنات، سورج، چاند، آسمان، زمین، انسان، جانور، درخت، یہ کیسے بغیر چلانے والے کے چل سکتا ہے؟ آج تک سورج ایک سیکنڈ آگے پیچھے نہیں ہوا، چاند اپنے وقت پہ نکلتا ہے، رات اپنے وقت پہ ہوتی ہے، دن اپنے وقت پہ نکلتا ہے، سورج اپنے وقت پہ نکلتا ہے، ایک سیکنڈ آگے بھی نہیں ہوا، پیچھے سے بھی نہیں ہوا۔ اب آپ ہی بتاؤ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی چلانے والا نہ ہو، بغیر چلانے والے کی یہ کائنات کیسے چل سکتی ہے؟ معلوم نہیں کس انداز سے انہوں نے اخلاص کے ساتھ کہا ہوگا، دہلیوں کو ایک دم سے تعجب ہوا، کی بات تو صحیح ہے بالکل، جب ایک کشتی بغیر بنانے والے کے، بغیر چلانے والے کے چل نہیں سکتی، بن نہیں سکتی، اتنی بڑی کائنات بغیر بنانے والے کے اور بغیر چلانے والے کے کائنات کیسے بن سکتی ہے، کیسے چل سکتی ہے؟ ہمیں نظر نہیں آتا وہ اللہ۔ واقعی اگر امام صاحب اللہ آپ کو بہترین بدلا دے، آج ہماری آنکھیں کھلی، اللہ کی معرفت ہوئی، یہ کائنات علامت بنی، یہ کائنات نشانی بنی اللہ کے وجود کی، آج ہمارا ایمان تازہ ہو گیا اور سب نے توبہ کی امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں پر اور ایمان میں داخل ہو گئے۔ دیکھو کیسی بات ہے، مختصر بات لیکن سمجھ میں آ گیا، ان کا ایمان بچ گیا، ان کا ایمان بچا اور امام صاحب کی جان بچی، دو فائدے ہوئے۔ تو اس سے کیا پتا چلا؟ یہ کائنات علامت ہے اللہ کے وجود کی، یہ میں نے دعویٰ کیا، اس کی دلیل میں نے سمجھائی۔ دوسری بات سمجھو، دوسری بات اس سے بھی زیادہ، یہ تو بہت آسان ہے۔ اب دیکھو ہارون رشید کا زمانہ تھا، اس زمانے میں امام مالک رحمۃ اللہ تھے، بہت بڑے امام، سنت کے بڑے پابند، مدینہ پاک سے کبھی باہر نہیں نکلتے تھے، حج کے لیے بھی نہیں جاتے تھے، حج کر لیا اپنا فرض، پھر نہیں جاتے تھے بار بار۔ کیوں؟ ان کو اندیشہ تھا ہو سکتا ہے موت آ گئی تو مدینہ سے باہر ہوگی، اور ان کو مرنا تھا مدینہ پاک میں۔ اللہ تعالیٰ نے مدینہ پاک میں موت نصیب فرمائی، جنت البقیع میں ان کا مزار ہے۔ کہاں معلوم؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا مزار ہے نا، اس کے پیچھے امام مالک کا مزار ہے۔ ان کی تمنا اللہ نے پوری فرمائی، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے مدینہ کی موت۔ تو امام مالک رحمت اللہ علیہ ہارون رشید کے زمانے میں تھے۔ ہارون رشید نے کہا اللہ کے وجود کی بہت ساری دلیلیں ہیں، آپ کوئی مختصر آسان ایسی دلیل سمجھا دو کہ جس سے بالکل ہماری سمجھ میں آ جائے کہ اللہ ہے۔ اب دیکھو امام مالک کیا سمجھاتے ہیں، یہ بھی یاد رکھنا، اپنے بچوں کو کہنا۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہزاروں دلیل ہے اللہ کے وجود کی جو ہماری عقل میں آ سکتی ہے، لیکن موٹی سی آپ نے آسان دلیل مانگی ہے، وہ آپ کو آپ نے سمجھاؤں۔ انہوں نے فرمایا آپ دیکھتے ہیں منی کا قطرہ، ایک قطرہ پانی سیال ہے، لکوڈ ہے، اس ایک قطرے میں اگر یہ کپڑے میں گر جا رہا ہے ناپاک، دھوئے بغیر ہمیں چین نہیں پڑتا، ہم بے چین ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن آپ کو پتا ہے اس کے قطرے کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا صلاحیت رکھی ہے، پورا انسان بنا دیا، ایک قطرہ پورا انسان، اور کس طرح بناتے ہیں؟ رفتہ رفتہ، آہستہ آہستہ، پہلے بچہ، پہلے مجرا، یہ اس طرح کتنا بڑا کٹا کٹا ہو گیا، بولنے والا ہو گیا، چلنے والا، بھاگنے والا ہو گیا، ہوا میں اڑنے والا ہو گیا، ایک ناپاک کچرا،
اور آپ دیکھتے ہیں کیا کہا معلوم، ایک ناپاک قطرہ انسان بنایا سب کا، بس یہ ایک ناپاک قطرہ ہوتا ہے ہر انسان کا. لیکن ہارون رشید آپ نے دیکھا نہیں کہ دنیا میں کروڑوں انسان ہے اور ہر ایک کا چہرہ ہے، ہر ایک کے چہرے میں 2 آنکھیں ہیں، 2 کان ہیں، 1 ناک ہے، 2 ہونٹ ہے اور ایک بالش کا چہرہ ہے، اور وہ بھی پانی سے بنایا. آپ نے دیکھا نہیں کروڑوں انسان کا چہرہ ایک بالش کا ہے لیکن ایک دوسرے سے ملتا جلتا نہیں. اس چہرے سے اگر ہم نے اللہ کو نہیں پہچانا تو کیا دلیل اب چاہیے اس کے لیے؟ یہ کتنی بڑی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ناپاک قطرے سے کروڑوں انسانوں کو بنایا اور ایک بالش کا چہرہ. کسی چہرے میں آپ کو انشاءاللہ شک نہیں ہوگا، شبہ نہیں ہوگا، ہر ایک چہرے کو آپ پہچان لو گے یہ فلانے کا ہے، یہ فلانے کا ہے. اور ہر ایک کی آواز الگ ہے. اللہ تعالیٰ نے آواز اتنی مطلب کہ صورت پیٹی رکھی ہے لیکن آواز کیسے نکلتی ہے؟ ہر ایک کی آواز الگ ہے. یہ خود علامت ہے اس بات کی کہ کوئی بنانے والا موجود ہے. یہ ایک نشانی بتائی، علامت بتائی. اسی طرح یہ امام مالک رحمت اللہ علیہ کی بات میں نے کہی. امام شافعی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا، لوگ بعد میں تھے، جہاں آپ ہوں گے وہاں اللہ کی نشانی آپ کو ملے گی. یہاں ہے، یہاں بھی ہزاروں مثالیں ہیں. میں آپ کو مثالیں گنوانے جاؤں تو پوری رات نکل جائے اللہ کے وجود کی. امام شافعی رحمت اللہ علیہ بعد میں تھے. کسی نے پوچھا کہ آسان مثال سمجھا دو اللہ کے وجود کی. امام شافعی رحمت اللہ علیہ جہاں کھڑے تھے وہاں شہتوت کا درخت تھا. امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، یہ لوگوں سب کو پتا ہے یہ شہتوت کا درخت کھڑا ہے، اس کا پتا جو ہے پتا جب تاطان کا ہرن کھاتا ہے تو مشک پیدا ہوتا ہے، اور اسی پتے کو بکری کھاتی ہے تو مینگنی پیدا ہوتی ہے، اور اسی پتے کو شہد کی مکھی کھاتی ہے تو شہد پیدا ہوتا ہے، اور اسی پتے کو اگر ریشم کا کیڑا کھاتا ہے تو ریشم پیدا ہوتا ہے. پتا ایک ہے لیکن ایک طرف ریشم نکلتا ہے، ایک طرف شہد نکلتا ہے، ایک طرف مشک نکلتا ہے، ایک طرف مینگنی نکلتی ہے. یہ کون ہے بنانے والا؟ اللہ ہی تو ہے. اللہ کے علاوہ کوئی اس طرح نہیں کر سکتا. ایک پتا ہے لیکن کیسی الگ الگ چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی. یہ اللہ ہی کی کاریگری ہے. اور فرمایا کہ آپ دیکھتے نہیں ایک بھینس ہے سیاہ کالی اور اس کے اندر سرخ خون نکل رہا ہے، سرخ خون بہ رہا ہے اور گوبر ہے، پیشاب ہے، کتنی بدبودار چیز. ان کے بیچ میں سے اللہ تعالیٰ سفید صاف شفاف دودھ نکالتا ہے. اس دودھ میں بھینس کی جو سیاہی ہے سیاہی کا بھی اثر نہیں ہے، خون کی سرخی کا بھی اثر نہیں ہے، اور گوبر اور پیشاب کی بدبو بھی نہیں ہے. کتنا بہترین دودھ اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے. یہ اللہ کی نشانی نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ تو میں نے مختصر بڑی بڑی باتیں سمجھائی. یہ ہے علامت اللہ کے وجود کی. بس اس سے آپ سمجھ جاؤ کہ عالمین جو عالم فرمایا، عالم اس لیے فرمایا کہ یہ عالم علامت ہے اللہ کے وجود کی کہ اللہ موجود ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کسی کی مجال نہیں کہ اس طرح کوئی پیدا کر سکے. آپ نہیں دیکھتے ایک ہی زمین ہے، اسی زمین سے الگ الگ قسم کے پھل نکلتے ہیں، ہر ایک کا ذائقہ الگ، ہر ایک کی تاثیر الگ، الگ الگ قسم کے پھول نکلتے ہیں، اس کا ڈیزائن الگ، اس کی خوشبو الگ، اس کا فائدہ الگ، اس کی تاثیر الگ. یا اللہ، کیا اللہ کا نظام ہے. پانی بس 2 ہی چیزیں ہیں، آسمان سے پانی برستا ہے اور زمین سے پودا نکلتا ہے. 2 ہی چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے عجیب و غریب قسم کے پھل نکالے، عجیب و غریب قسم کے پودے نکالے، عجیب و غریب قسم کے دانے نکالے اور عجیب و غریب قسم کے پھول نکالے اور پھل نکالے. صرف 2 چیزوں سے، اوپر سے آسمان پر تھا اور نیچے سے زمین سے یہ سب اگا. ایک ہی زمین ہے لیکن الگ الگ قسم. یہ سب علامت ہے کس بات کی؟ کہ اللہ ہے. بس یہی ہے، اس کو بولتے ہیں غیب پر ایمان لانا. اب آپ کو ماننا پڑے گا.
اگر اللہ نظر آ جائے پھر آپ ایمان لا رہے، اس ایمان کا اعتبار نہیں ہے. یہ بھی سمجھانے کا بچوں کو کہ سب سے پہلا جو ایمان ہے ہمارا، ہم بولتے ہیں ایمان مجمل، ایمان مفصل، اس میں یہی ہے غیب پر ایمان لانا. آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لے آیا، بس میں مانتا ہوں، میں تصدیق کرتا ہوں اللہ ہے چاہے نظر نہیں آتا. والذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. اس سے سب سے پہلی شرط ایمان کی غیب پر ایمان لانا. اور اللہ کیا ہے؟ غیب میں ہے. ہمارے لیے غیب میں ہے، یاد رکھنا. ہم غیب میں نہیں ہیں، ہم تو اللہ کے سامنے ہیں. لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار. نظریں اللہ کا ادراک نہیں کر سکتی، ہاں اللہ سب کا ادراک کر لیتی. ایک ساتھ میں سب کو دیکھتا ہے، پوری دنیا کے انسانوں کو ایک ساتھ میں دیکھتا ہے، ایک ساتھ میں سب کی باتوں کو سنتا ہے، ایک ساتھ میں سب کے دل میں جو خیالات آتے ہیں سب کو جانتا ہے. یہ ہے اللہ. یہاں تک کہ رات کی اندھیری ہو، سیاہ پہاڑ ہو اور پہاڑ کے دامن میں سیاہ چوٹی آدھی رات کو چل رہی ہو، اللہ تعالیٰ اس کو بھی دیکھتا ہے. اور اس کی جو پیروں کی آہٹ ہے، ہم کان لگائے تو ہم نہیں سن سکتے، اللہ عرش پہ ہے اور اللہ سن لیتا ہے. یہ ہے اللہ. اس طرح سمجھاؤ اور یہ ماننا پڑے گا، چاہے سمجھ میں آوے یا نہ آوے. اسی کو بولتے ایمان بالغیب. یہ ہے علامت. اسی کو فرماتے رب العالمین. عالمین فرمایا جمع بہوچن، بہت سارے عالم ہیں. میں نے اس سے پہلے سمجھایا تھا رمضان مبارک پہلے. تو یہ میں نے مختصر ایک بات آئی تھی آج کل کے حالات کے اعتبار سے، وہ میں نے آپ کو سمجھا دی. بہت ضروری ہے اپنے بچوں کو سمجھا. اسکول کی تعلیم پر اعتماد مت کرو. روزانہ بچوں کو لے کر بیٹھو، کسی بھی طرح وقت نکالو، چاہے تھکے ہوئے ہوں، ماں باپ کو وقت نکالنا پڑے گا. میں نے وہاں تحقیق کی کہ کیوں بچے دین سے بدرشتہ ہو رہے ہیں. اس کی وجہ معلوم ہوئی کہ ماں باپ کے پاس وقت ہی نہیں بچوں کو 10 منٹ دینے کا. اس لیے یہ حالت ہے. ہر وقت ماں بھی کمانے میں ہے اور باپ بھی جاب پر ہے، وقت ہی نہیں ملتا. اور مشہور ہے وہاں پر کہ جب وہاں سے جاب پر جاتے ہیں بچے سوئے ہوئے ہوتے ہیں، جب آتے ہیں تو بچے سوئے ہوئے ہوتے ہیں. وقت ہی نہیں ملتا. اور سارا کام جو ہفتے کا باقی ہے وہ سنڈے کو کرتے ہیں تو اس وقت بھی نہیں ملتا. بچے لوگ اپنے دوستوں کے ساتھ، ماں باپ اپنے کام میں. یہ سب سے بڑی وجہ ہے وہاں بچوں کو مرتد ہونے کی اور بچوں کے ملحد ہونے کی. پوری دنیا میں یہ ہوا چل پڑی ہے. مسلمانوں چوکنا ہو جاؤ. اور آج کل تو محنتیں ہو رہی ہیں اس بات پر کہ ایسی تعلیم دو کہ جس سے مسلمان بچہ اسلام سے دور ہو جائے، ان کے عقائد کمزور ہو جائے، اللہ کی ذات پر اعتماد نہ رہے، ایمان نہ رہے، اور دنیا ہی پر ان کا ایمان مضبوط ہو جائے کہ دنیا ہے تو سب کچھ ہے. حالانکہ اس کے برخلاف ہے ایمان کی تعلیم کہ ایمان ہے اللہ ہے تو سب کچھ ہے. یہ بٹھاؤ بچوں کے دل میں. یہ بہت بڑی بات ہے. اس کو معمولی مت سمجھو. جو بات آئی تھی ایک ذہن میں وہ میں نے آپ کو کہی. اب میں آگے چلتا ہوں. یہ آیت الحمدللہ اس کی تفسیر ہو گئی. اس آیت کی تفسیر آپ کو پتا ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ 21 مجلس میں ہوئی تھی صرف اس آیت کو سمجھانے کے لیے. ایسے 29 مجلس ہوئی تھی لیکن 6 مجلس تو اعوذ باللہ بسم اللہ کو سمجھانے میں گئی تھی اور 2 مجلس دوسری باتوں میں. وہ شعبان کا مہینہ تھا تو اسی نسبت پر، اور بیچ میں ربیع الاول تھا تو سیرت پر.
تو 21 مجلس ہوئی تھی آیت کو سمجھانے کی. جتنا مطلب کہ مختصر جو سمجھانا تھا الحمدللہ میں نے آپ کو سمجھا دیا. اب اس کو یاد رکھنا آپ کا کام ہے. الحمدللہ رب العالمین اس کی تفسیر ہو گئی. اب دوسری آیت میں شروع کرنا. الرحمن الرحیم ترجمہ سمجھو ہیں. الرحمن یہ اللہ کی صفت ہے. الرحیم یہ بھی اللہ کی صفت ہے. اللہ یہ اللہ کا ذاتی نام ہے. ذات اور صفت کسے کہتے ہیں معلوم؟ وہ میں آپ کو سمجھاؤں. مثال کے طور پر ایک آدمی ہے جس کا نام عبداللہ ہے. یہ اس کا ذاتی نام ہوگا. اس کو بولتے ہیں ذاتی نام. اب وہ عبداللہ کیا ہے معلوم؟ انجینئر بھی, اور وہ عبداللہ حافظ قرآن بھی, وہ عبداللہ حاجی بھی, وہ عبداللہ الیکٹریشین بھی ہے. تو یہ جو سب کچھ ہے کہ انجینئر ہے, حافظ قرآن ہے, حاجی ہے, الیکٹریشین ہے, یہ سب صفاتی نام ہے. یہ اس کی صفاتی نام ہے. تو اسی طرح اللہ کا ذاتی نام اللہ اتنا زبردست نام ہے. اس سے زیادہ مشہور نام دنیا میں کوئی نہیں. اس کو اصطلاح میں کیا بولتے ہیں؟ اعرف المعارف. جتنے بھی مشہور چیزیں ان میں بھی سب سے زیادہ اگر کوئی شہرت والی اور مشہور کوئی اگر نام ہے تو اللہ, لفظ اللہ. اس سے زیادہ عارف المعارف کوئی نہیں. ایسے ایک علمی بات ہے, ایسے میں آپ کو بیان کر دوں. جو علماء نحو ہے یعنی گرامر جو عربی میں ہے, ہر زبان میں گرامر ہوتا ہے, گجراتی, انگریزی, عربی, اردو سب میں ہوتا ہے. تو اس کے جو علماء ہیں ان کے امام سیبویہ بہت بڑے امام ہیں. بڑے بڑے علماء نحو میں چرچا ہوا کہ بھائی ضمائر میں اعرف المعارف کو سب سے زیادہ مشہور نام تھا, مشہور ضمیر کو. کسی نے یہ کہا انا یعنی میں, کسی نے کہا انت, اس طرح آتے ہیں. امام سیبویہ نے کہا اعرف المعارف اللہ کا نام ہے, لفظ اللہ ہے. اس سے زیادہ مشہور کوئی نہیں. ہر جگہ اللہ موجود. اعرف المعارف اللہ. اللہ کو یہ اتنا پسند آیا, کتابوں میں لکھا ہے. ان کی وفات ہوئی, وفات کے بعد کسی اللہ والے کو خواب میں زیارت ہوئی, فرمایا کیا گزری؟ انہوں نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری ایک بات کو اتنا پسند فرمایا کہ تم نے یوں جو کہا کہ ضمائر میں اعرف المعارف لفظ اللہ ہے, اللہ سے زیادہ کوئی عارف نہیں, کوئی مشہور نہیں. یہ بات مجھے اتنی پسند آئی, اسی وقت میں نے فیصلہ کر لیا تھا آپ کی مغفرت, جنت کا فیصلہ. تو اللہ جو ہے یہ اللہ کا ذاتی نام ہے. اور رحمان اور رحیم اور اس کے علاوہ جتنے بھی نام ہیں وہ سب صفاتی نام ہیں. اللہ کی صفت ہے کہ اللہ یہ کرتا ہے, کیا کرتا ہے؟ رحمت کا معاملہ کرتا ہے. اللہ قہار ہے, اللہ قادر ہے, اللہ رزاق ہے. یہ اللہ کی صفت ہے, اللہ کے کام ہے یہ سب. اس کو صفت ہے. اور اللہ کی ذات اللہ. اب مجھے یہ رحمان رحیم سمجھا رہا ہے بس, اس لیے یہ اتنی مختصر بات میں نے کہی. تو الرحمان یہ اللہ کی صفت ہے, الرحیم اللہ کی صفت ہے. لیکن یہاں دو صفت بیان فرمائی ہے. اب اس کو سمجھو. الرحمان جو ہے نا یہ ایسی صفت ہے, یہ صفت کسی میں نہیں پائی جاتی. الرحیم کہتے انسان بھی ہو سکتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ایک صفت ہے رؤوف الرحیم. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہے, انسان ہے, تو آپ کی صفت رحیم ہوئی نہیں,
لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمان نہیں ہے. یہ رحمان کی صفت خاص اللہ کے ساتھ ہے. اسی بنا پر غور سننا، اگر کسی آدمی کا نام عبد الرحمان ہو تو آپ رحمان نہیں بول سکتے، گناہ ہے. لیکن ہم تو یہی بولتے ہیں. بعض ایسی صفت جو اللہ ہی کے ساتھ خاص ہے، انسان کے ساتھ نہیں ہو سکتی، تو وہ انسان کو بولنا یہ گناہ ہے، ناجائز ہے. مثال کے طور پر عبد الغفار، عبد الرزاق، تو یہ رزاق اور غفار یہ اللہ ہی کی صفت ہے، کسی انسان کی صفت نہیں ہے. تو اگر کسی انسان کا نام عبد الغفار ہے تو غفار بھائی نہیں کہہ سکتے. بہت بڑی بے ادبی اللہ کی. غفار اللہ کا نام ہے، اللہ کو بھائی کہا. ہمارا ذہن بھی نہیں چاہتا مسلمان. آپ کہیں گے ہماری نیت نہیں ہے، یہاں نیت کا اعتبار نہیں ہے، الفاظ کا اعتبار ہے. رزاق بھائی، انا للہ. رزاق ماما، رزاق چچا، میرا تو دل کام اٹھتا ہے جب کوئی اس طرح بولتا ہے. ذرا سمجھو، غفور بھائی نہیں ہے، غفور چاچا. آپ سب تفصیل میں آتے ہو تو پھر عمل کب کرو گے؟ یہ مسئلے ہیں، مسئلوں پر عمل کرنا پڑے گا. یہی دین ہے. چاہے وہ مشہور ہو دنیا میں رزاق سے، لیکن رزاق نہیں بول سکتے آپ. رزاق بھائی، غفار بھائی، بالکل مناسب نہیں. غفار بھائی کی دکان اللہ کی دکان، اور اللہ بھی بھائی، اور اس کی دکان پیاز کی دکان، پیاز کی دکان اللہ کی. اللہ کو پیاز بیچنے کی کیا ضرورت ہے؟ ذرا سمجھو مسلمانوں، بہت بڑی بےعدبی ہے. یہ خاص صفت ہے اللہ کی. رحمان اللہ کی صفت ہے، خاص اللہ کی. ہاں عبد الرحیم ہو تو رحیم کہہ سکتے ہیں، عبد الرؤوف ہو رؤوف کہہ سکتے ہیں. کیوں؟ یہ انسان کی صفت ہو سکتی ہے. لیکن بات صفت ایسی ہے جو اللہ ہی کے ساتھ خاص ہے. جب عبد الجبار، تو یہ اللہ ہی کی صفت ہے جبار. آپ جبار نہیں کہہ سکتے. انا للہ، بات کرو جباریوں. کتنی خطرناک بات ہے. عبد الجبار پورا بولو، یعنی مطلب کیا؟ عبد الجبار جبار کا بندہ، عبد الرزاق رزاق کا بندہ، عبد الغفور غفور کا بندہ. میں تو یہ کہتا ہوں بڑا اچھا نام ہے واقعیت. لیکن جہاں بے ادبی ہوتی ہے ایسے نام مت رکھو. میں تو منع کرتا ہوں. کوئی مجھے نام کا بارے میں پوچھتا ہے تو میں ایسے نام بتاتا ہی نہیں. حالانکہ بہت اچھی نام ہے، حدیث میں ہے یہ نام رکھو، اس میں برکت ہے، لیکن میں نہیں بتاتا. کیوں؟ برکت سے زیادہ بے ادبی ہو جاتی ہے. لینے کے بجائے دینے بڑھ جاتے ہیں. برکت نہیں لیتے، وبال آ جاتا ہے. اس لیے یاد رکھنا. تو رحمان یہ اللہ کی صفت ہے، یہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. رحیم یہ بھی اللہ کی صفت ہے. آپ کہو گے دونوں کے معنی میں رحمت ہے، تو رحمان اور رحیم دو کیوں لائی صفت؟ اب اس کو سمجھو. ایک بات سمجھائی میں نے، دوسری بات پوچھو. رحمان اور رحیم دو کیوں لائے معلوم؟ رحمان کا معنی ہے، یاد رکھنا ہمیشہ، سب پر مہربان، بہت مہربان. یہ دو معنی، سب پر کہو یا بہت کہو یا بے حد کہو، کوئی بھی معنی کر سکتے ہیں. کیوں؟ آپ جب معنی دیکھو گے، ترجمے والا قرآن دیکھو گے تو کسی میں لکھا ہوگا بے حد مہربان، کسی میں ایسا لکھا ہوگا، کسی میں لکھا ہوگا بہت رحمت کرنے والا، کسی میں لکھا ہوگا سب پر رحمت. تو آپ اس وقت ایک دم سے کنفیوز مت ہو جائیں، پریشان مت ہو جائیں.
یہ کیسا، فلانے نے یہ ترجمہ کیا، فلانے یہ ترجمہ کیا، سب ایک ہی ہے. آنا چاہیے. اصل میں علم ہی آپ کی رہنمائی کر سکتا ہے. اس لیے آپ اپنے اعتبار سے فیصلہ مت کرنا، یہ بھی یاد رکھو. کوئی بھی بات آپ کتاب میں پڑھو، اپنے اعتبار سے فیصلہ مت کرو. نہ سمجھ میں آ رہے کسی عالم سے پوچھو کہ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، اس کا حل بتاؤ. انشاءاللہ کبھی گمراہ نہیں ہوگی. ایک بات یاد رکھنا، آج کل اکثر جو گمراہ ہوئے اسی بنا پر گمراہ ہوئے کہ انہوں نے جو لکھا ہوا تھا اسی پر اعتماد کیا، بھروسہ کیا. کسی عالم کی طرف انہوں نے متوجہ نہیں کی، اس بات کو عالم کی طرف متوجہ نہیں کیا، عالم سے رجوع نہیں کیا، عالم سے نہیں پوچھا. اور عالم بھی ہر کس و ناقص نہیں، یہ بھی یاد رکھنا. عالم واقعی شریعت کا علم جانتا ہوں، متبع سنت ہوں. یہ عالم ہر کس و ناقص نہیں. دنیا میں ڈاکٹر بہت ہیں، لیکن ہر ڈاکٹر میں آپ کو بھروسہ ہے. بتاؤ، آپ خود سوچ لیں، نہیں فلانا ڈاکٹر ان کے پاس جایا ہوں. تو اسی طرح عالم تو بہت ہے، لیکن ہر عالم پر اعتماد نہیں کر سکتے. یہ جو ادھورے عالم ہوتے ہیں نا، یاد رکھنا جتنے دنیا میں فتنے پھیلے ہیں ادھورے علماء سے. یہ بدعت جتنی بھی ہے ادھورے علماء سے. صحیح وہ دین کو سمجھے ہوتے تو بدعت نہ پھیلتی، نہیں سمجھے وہ لوگ. بہت بڑا فتنہ ہے. یاد رکھنا ایک کہاوت مشہور ہے، نیم حکیم خطرے جان، نیم ملا خطرے ایمان. آدھا ڈاکٹر ہوگا تو جان خطرے میں، اور آدھا ملا ہوگا، آدھا مولوی عالم ادھورا، ایمان خطرے میں. جان سے بھی زیادہ خطرناک چیز. اس لیے عالم بھی آپ اگر منتخب کریں تو کیسا منتخب کرنا؟ شریعت کا علم رکھتا ہوں. بظاہر آپ نے دیکھا اس کا شریعت پر عمل ہے، سنت کا پابند ہے، ان کے پاس بیٹھنے سے دین کی باتیں سمجھ میں آتی ہے، آخرت کی رغبت پیدا ہوتی ہے، اللہ سے محبت پیدا ہوتی ہے، دنیا سے دوری، دنیا کی محبت کم ہوتی ہے. ایسے عالم کو پکڑنا، ورنہ وہ تو ڈوبا، تمہیں بھی لے ڈوبیں گے یہ صنم. وہ تو جہنم میں گیا، تمہیں بھی جہنم میں لے ڈوبے گا. اکثر سن لو دنیا میں جتنے بھی فتنے ہیں ادھورے علماء سے. اب ہم کیا کرتے بیچارے؟ اگر وہ جو ان کو سمجھانے والی ہے جماعت علماء کی ادھورے، وہ ایک طرف ہو جاوے، اور جو صحیح علم رکھنے والے علماء ہیں ان کے پاس بیٹھنا شروع کر دے، ان کی صحبت اختیار کرے، ان کی باتیں سنیں، واللہ میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں دین کی سمجھ نہ آئے تو کہنا، وہ خود پچھتائیں گے، افسوس کریں گے کہ آج تک کی زندگی ہماری جہالت میں گزری، ہم دین سے ناواقف رہے، احساس ہوگا. اسی بنا پر بغیر سننا ایک بات سمجھ میں آئی، حدیث میں آتا ہے کل قیامت کے دن سب سے پہلے جہنم میں کس کو ڈالا جائے؟ ابتدا کس سے ہوگی معلوم؟ ابتدا شروعات عالم سے. عالم کیوں عالم؟ کون عالم؟ اب یہ بھی یاد رکھنا ایک بات، یہ فیصلہ ہر عالم کے بارے میں آپ مت کرنا، یہ بھی میں ضمن کہہ دیتا ہوں. سمجھے؟ کون عالم معلوم؟ جو گمراہ کرنے والے علماء سو، دین سے دور کرتے ہیں، وہ مراد ہے. علم حاصل کیا، علم پہنچایا، دنیا کے خاطر، بس دنیا مقصد، اور یہ کہلوانا ہے کہ اتنا بڑا عالم ہے، اتنا بڑا علامہ ہے،
اتنی زیادہ خدمت نہیں کی. اللہ کو راضی کرنا مقصود نہیں اور لوگوں کو گمراہ کیا. وہ عالم مراد ہے. کیوں میں کہتا ہوں؟ بعض لوگ علماء کو طعن جب کرتے ہیں نا، کسی کو نہیں چھوڑتے. ایسے ہی میں کہتا ہوں اللہ صحیح سمجھ دے ہر ایک کو. ایک آدمی نے مجھے خود کہا کہ تم مجھے جہنم میں چلے گی، تو اللہ معاف فرمائے مجھے ایسا کہنا دیا. دیکھو آپ کو پتہ ہی نہیں کہ کن علماء سے علماء ایک تھوڑی ہیں، کتنے گمراہ کرنے والے ہیں. وہ اتنے مطلب کہ بے قابو ہو گئے تھے. میں نے ایک مسئلہ بتایا تھا، ابھی میں آپ کو نہیں بیان کرتا وہ کیا مسئلہ تھا. ان کی طبیعت کے خلاف پڑا تو اتنے برگشتہ ہو گئے. مجھے کہا کہ برابر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ علماء سے جہنم چلے گی آپ جیسوں سے. دیکھو ہاں ایسے لوگ ہیں. یہ ایک دم سے بات یاد آئی. سمجھے یا نہیں؟ میں آپ کو گمراہ کرتا ہوں. اگر گمراہ کرتا تو آپ اتنے آتے بھی نہیں. بہت برداشت کرنا پڑتا ہے. سمجھے نہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی خدمت کی، کتنا مجاہدہ ہوا، کتنی کرنی کثیری سنی. یہ تو سنت ہے. میں نے کہا کوئی غلط کی بات نہیں، ان کو کہنے دو، بولنے دو جو بولنا ہو. جب اللہ فیصلہ کرے گا تب پتہ چلے گا. لیکن میں نے تو معاف کر دیا ہے. اللہ کے رسول نے معاف کیا تھا. یہ بھی ایک سنت ہے، یہ بھی دل گردے کی بات ہے. میں آگے نہیں کہتا انہوں نے مجھے کیا کیا کہا سب، لیکن میں نے سب معاف کر دیا. اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں کہ اللہ میری دینا پر ان کی پکڑ نہ کرنا. میں نے معاف کر دیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا ستایا تھا. اللہ کے رسول نے فرمایا میں نے معاف کر دیا تھا. فتح مکہ کے موقع پر بیت اللہ کے دروازے پر کھڑے ہو کر سارے مجرم کھڑے تھے. سب کو کہا تھا ایک قریش حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو جو مجرم تھے کیا کہا تھا؟ لا تثریب علیکم اليوم، تم میرے بھائی ہو. میں بھی آج یوسف علیہ السلام کا جملہ دہراتا ہوں، لا تثریب علیکم اليوم. تو اس سنت پر الحمدللہ میں بھی عمل کرتا ہوں. مجھے جس نے برا بلا کہا، بہت سارا نے کہا، کیوں یہ باتیں جو آتی ہیں نا صاف صاف نہیں سنی جاتی، ہضم نہیں ہوتی. آپ کو کیا پتا؟ تو اتنا برا بلا لکھتے بھی ہیں، بولتے بھی ہیں، لیکن میں کہتا ہوں اللہ سب کو معاف کرتے ہیں. یہ بھی سننا چاہیے. ہاں تو میں یہ کہہ رہا تھا الرحمن الرحیم. آج میں یہ کہاں سے بات آئی تھی بیچ میں؟ کسی کو پتا ہے؟ نہیں پتا. چلو ہاں تو الرحمن، ہاں یہ بات کہاں سے آئی معلوم؟ 3 معنی بیان کیے میں نے. بہت سننا، میں تفصیل سمجھا، بیان نہیں کر رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں کیونکہ مجھے آیت سمجھانی ہے. الرحمن کا معنی میں نے کیا کہا؟ سب پر رحم کرنے والا، ایک معنی. دوسرا بہت مہربان. تیسرا بے حد رحم کرنے والا. تینوں ایک ہی ہے، تینوں ایک ہی. اور رحیم کا معنی مکمل رحم کرنے والا، تمام رحم کرنے والا، کامل رحم کرنے والا. دونوں میں فرق ہے. کیا فرق ہے معلوم؟ آپ کو میں سمجھاؤں آپ کی زبان میں. رحمان میں رحمت کا معنی وسعت والا ہے، اور رحیم میں معنی گہرائی والا ہے، کمال والا ہے. رحمان میں ایکسٹینسو ہے، رحیم میں انٹینسو ہے. یاد رکھنا، رحمان سب پر، چاہے کافر ہو، مسلمان ہو، دشمن ہو، اللہ کا ولی ہو، بزرگ ہو، جانور ہو، سب پر اللہ کی رحمت ہے. اللہ ظالم کو بھی کھلاتا ہے. اللہ اپنا
انکار کرنے والے کو بھی دیتا ہے، بلکہ ان کو زیادہ دیتا ہے. کیوں؟ اللہ رحمان اس لیے. اور رحیم کا معنی کیا؟ جس پر رحمت ہوگی مکمل ہوگی، تام ہوگی، اور یہ آخرت میں ہوگی، یہاں نہیں. اور وہ کس پر ہوگی؟ مسلمان پر ہوگی، مومن پر ہوگی، کافروں پر نہیں. تو رحمان یعنی سب پر رحم کرنے والا، رحیم یعنی بہت ہی زیادہ رحم کرنے والا، اور بہت ہی زیادہ رحمت آخرت میں ہوگی. یہاں تو ایک رحمت ہے، ایک رحمت ہے. یہ اللہ ایک رحمت کا اثر دیکھو آج. چلو یہاں سے بات شروع ہو رہی ہے، اپنا الارم بچ گیا. صرف یہ 2 باتیں میں آپ کو سمجھا تھا. اب ذرا گاڑی پٹری پر آئی، لیکن سگنل بچ گیا. چلو خیر، جو بھی پہلی مجلس تھی، اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی اور عقیدے کی باتیں سمجھائی. ذرا غور کرنا گھر جا کر، اور ذرا اس کا مذاکرہ کر لینا. ایسا تھوڑی کسی بچے کو سنا، بیوی کو بھی سناؤ، اس سے یاد رہے گی باتیں. اور واقعیت آپ ماں کو سمجھنا، جب اللہ نے کہنے کی توفیق عطا فرمائی، بڑی عقیدے اور ایمان کی باتیں کی. ایمان بچے گا، اپنا بھی ایمان بچے گا انشاءاللہ، اولاد کا بھی، گھر والوں کا بھی بچے گا. اس لیے بچوں کو سمجھاؤ، بچوں کو لاؤ ایسی مجلس ہونے. ایسا نہیں کہ میری مجلس، کوئی بھی نہیں مجلس ہو، ان کو لاؤ، بہت فرق پڑتا ہے انشاءاللہ. اللہ نے جو کہنے کی توفیق دی، مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق دے. واقع دعوانا الحمدللہ رب العالمین.